حامدا ومصليا أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تحاما سيجعلها تحاما بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا جنهم لنا ألا يكون منهم ونحن لا نعلم. ابن آدم سے ہر وقت گناہیں سرزد ہوتی رہتی ہیں اور تمام ابن آدم خطا کار اور گنہگار ہے. اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے گناہ کرنے کے بعد جب کوئی بخشش طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے کچھ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی جس کی توبہ نہیں کیا گیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے گا. لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی گناہیں ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا، تمام اعمال کو، تمام نیکیوں کو، حتیٰ کہ وہ نیکیاں کتنا ہی زیادہ ہوں گی لیکن اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالَ جِبَالِ تَحَامَةٍ بَيْضَاءَ، کہ میں اپنی امت میں سے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کل قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، یعنی کہ بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی اور وہ دنیا میں بہت زیادہ نیک اعمال کیے ہوں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کے نیکیوں کو، ان کے حسنات کو، ان کے جو نیک اعمال ہوں گے ان کو گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑا دے گا. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً منصورا، اللہ تبارک و تعالی ان کے نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کے نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی ہواؤں میں بکھیر دے گا. ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفهم لنا جلهم لنا، اے اللہ کے رسول صاف صاف اور واضح طور پر ہمیں یہ بتلا دے، ان کی صفات بتا دیں کہ وہ کون ایسے لوگ ہوں گے جن کی اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو، اتنے زیادہ نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا، ان کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی ہواؤں میں بکھیر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ یکون منہم ونحن لا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قال اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ لوگ تمہارے بھائی میں سے ہوں گے اور تمہاری نسلوں کے ہوں گے، تمہارے ہی کے ساتھ رہنے والے ہوں گے، وہ تمہارے قرابت دار ہوں گے، تمہارے ہی ساتھ رہنے والے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا يَتَأْخُذُونَ، اور وہ راتوں کو تہجد گزار بھی ہوں گے، وہ راتوں کو قیام اللیل بھی کرتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے جیسا کہ تم پڑھتے ہو. اسی طریقے سے وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَانُ إِذَا خَلُّوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، اور لیکن جب وہ خلوت اختیار کریں گے، جب وہ تنہائی کے عالم میں ہوں گے، جب وہ تنہا ہوں گے تو وہ ایسے امور کو انجام دیں گے، وہ ایسے عمل کو کریں گے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے. یعنی وہ نیکیاں تو کریں گے، وہ قیام اللیل کریں گے، نماز پڑھیں گے. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے ساتھ روزے بھی رکھتے ہوں گے جیسا کہ تم روزے رکھتے ہو. لیکن جب وہ خلوت اختیار کریں گے تو وہ گناہ کریں گے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے ان امور کو انجام دیں گے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جس سے منع کیا ہے. یہ وہ گناہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی وجہ سے انسان کے اللہ تبارک و تعالی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا
علی امتی، میں ایسی امت کو جانتا ہوں جو ضرور قیامت کے دن آئیں گے، اور اگر آج دیکھا جائے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تنہائی میں ہوتے ہیں، جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو بہت سی نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بہت سے اچھائی کا کام کرتے ہیں، لیکن جب وہ خلوت اختیار کرتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، تو بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ امور کو انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو بجا لاتے ہیں، اور وہ اس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ ایسے لوگوں کی نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اور ساری نیکیوں کو ہواؤں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بخیر دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ہم مجلسوں کے اندر لوگوں کے سامنے نیک امور کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم اچھا بنتے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگوں کے سامنے اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ جب ہم تنہائی کے عالم میں ہوں، جب ہم تنہا ہوں، تو اس وقت بھی اسی عمل کو انجام کریں، اس عمل کو کریں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا، ہمارے حسنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ایسے لوگوں سے اور ایسے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھ، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔